اب میں گزارش کروں گا اپنے بھائی حجت الاسلام علی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ سے۔ نہیں بھائی آپ ضرور بولیں گے، نہیں 2 جملے بولیں گے، ضرور بولیں گے بھائی۔ آئیے، آپ کے بعد پروفیسر عزیز حیدر صاحب بولیں گے۔ حضرات السلام علیکم۔ پہلے تو میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں، بالخصوص یہاں پہ جو آل رسول تشریف فرمائے ان کی خدمت میں، اپنے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک بلند تر صلوات بھیج دیجئے۔ بہرحال مجھے حکم دیا برادر عزیز عالی جناب مولانا ڈاکٹر یاسو عباس صاحب نے، میں تو چاہتا تھا جو حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہیں کم از کم میرے نہ بولنے سے کم از کم ایک اور ہمارے مہمان علماء میں سے کوئی بول لے گا۔ بہت اچھی بات ہے، صبح سے جو علماء خطبہ مقررین نے آپ کی خدمت میں اپنی تجاویز پیش کی، خیالات نظریات پیش کیے، اس میں تعلیم کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا، اور یقیناً لا علمی جو ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑی ایک کمی ہے اور کمزوری ہے۔ لیکن میں ایک چیز اور عرض کروں گا، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے ایسے بھی نظر آتے ہیں جو تعلیم تو بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں لیکن ان کے پاس تربیت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے اوپر بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاق آل محمد، کردار سازی اور ان کی تربیت ایسی دیں کہ اگر علم میں کہیں سے کم بھی ہوں تب بھی ان کی تربیت جو ہے ان کے اس عیب کو چھپا سکے۔ میں لکھنؤ سے باہر سے آنے والے تمام مومنین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کی آواز پر آپ حضرات نے لبیک کہی، اور یہ بھی گزارش ہے کہ آئندہ بھی جب آپ حضرات کو کسی جلسے کی اطلاع ملے تو برائے مہربانی اسی طرح سے اور انشاءاللہ اس سے بڑی تعداد میں تشریف لائیں۔ مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی کہ ام محترم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اعلی اللہ مقامہ کے انتقال کے بعد برادر عزیز مولانا ڈاکٹر یاسو عباس صاحب نے کی سرپرستی میں آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا یہ اجلاس عام منعقد ہوا۔ لوگوں کے الگ الگ آنکڑے تھے، بعض لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ صاحب بلایا تو ہے لیکن علماء تشریف نہیں لائیں گے، لیکن آپ حضرات نے خود دیکھ لیا، جو حضرات یہاں نہیں آ سکے ہیں وہ بعد میں جو یہاں ریکارڈنگ ہوئی ہے، جو موویز بنی ہیں اس میں دیکھ لیں کہ یاسوب عباس کی آواز اب خالی ایک آواز نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے باعمل علماء، خطبہ، شعراء، ادبا، مومنین باعمل کی آواز ہے۔ اگر ان کی آواز میں اثر نہ ہوتا تو اتنے علماء جو ہیں وہ ایک اسٹیج پر جمع نہ ہو پاتے۔ عزیزان گرامی، مجھے مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ انہوں نے ایک موقع پر ایک بات یہ کہی، کسی نے ان سے آگے کہا کہ تمام علماء کو ایک اسٹیج پہ جمع کر لیجئے، تو انہوں نے جواب دیا کہ کھلے ترازو میں 1 کلو مینڈھک اگر تم تول دو تو ہم یہ کام شروع کریں گے۔ تو اب میں ان سے جا کے یہ کہوں گا، یاسو صاحب نے وہ عمل انجام دے دیا کہ جہاں سب کو ایک اسٹیج پر جمع کر دیا، اور ظاہر ہے کہ ہماری فقہ ایک ہے، ہمارے امام ایک ہیں، ہمارا اصول دین ہمارے ایک ہیں، فروع دین ہمارے ایک ہیں، ہم میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج اتنی کثیر تعداد میں علماء نے جمع ہو کر بتا دیا کہ اب ہندوستان کے شیعوں کی آواز دبی نہیں رہے گی بلکہ ہمارا حق ہم تک پہنچتا رہے گا۔ میں اسی کے ساتھ آپ سبھی حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم
مرنے سے پہلے قوم کی وہ خدمت کر کے ہم اس دنیا سے رخصت ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرور ہوں.